آج ربیع الاول اور جمعہ ایک ساتھ۔ ربیع الاول کا چاند نظر آ گیا ہے۔ ایک صورت جو بتاؤں گی میں آپ کو 41 بار پڑھ لیجئے گا، 5 منٹ کے بعد آپ کو خوشخبری مل جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام بہن اور بھائی پیار سے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے اللہ، اس درود پاک کے پڑھنے میں، بولنے میں، تلفظ میں جو بھی غلطی کوتاہی ہے معاف کرنا، اور اس درود پاک کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور کرنا۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اکرام، ربیع الاول کا چاند آج نظر آ جائے گا۔ ایک سورت کو 41 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ وہ سورت کون سی ہے میں ابھی بتاؤں گی آپ کو، ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا۔ 5 منٹ کے بعد اللہ نے چاہا تو آپ کو خوشخبری مل جائے گی۔ آج کی رات کوئی عام رات نہیں ہے، بلکہ یہ وہ مبارک اور نایاب گھڑی ہے جس کا انتظار کروڑوں مسلمان کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آسمان پر نئے مہینے کا چاند بھی نظر آ چکا ہے، اور ساتھ ہی جمعۃ المبارکہ بابر کا دن بھی شروع ہو چکا ہے۔ چاند اور پہلا جمعہ ایک ساتھ آنا اللہ کی رحمت کا بہت بڑا اشارہ ہے۔ آج کی اس مبارک رات جیسے ہی آپ کی نظر چاند پر پڑے یا عشاء کی نماز کے بعد آپ مصلی پر بیٹھ کر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی لیکن سب سے طاقتور سورت یعنی سورہ کوثر کو صرف 41 بار پڑھ لیں گے اول اور آخر درود پاک کے ساتھ، تو پھر اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھ کر یہ عمل کرنے کے بعد ابھی آپ مصلی سے اٹھیں گے بھی نہیں، اور انشاءاللہ صرف 5 منٹ کے اندر غیب سے آپ کو کوئی ایسی بڑی خوشخبری ملے گی کہ آپ کی زندگی کی تمام مالی مسائل، رزق کی تنگی اور دولت کی پریشانیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ اگر آپ قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے یا کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں تو یہ رات ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ اس وظیفے کی طاقت اور غیبی مدد کو سمجھنے کے لیے آئیے میں سب سے پہلے آپ کو اسلامی طریق کا ایک ایسا سچا اور ایمان افروز واقعہ سناتی ہوں جو آپ کے دل میں اللہ پر توکل کو پہاڑ جتنا مضبوط کر دے گا۔ واقعہ سنیے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک غریب اللہ والے کے گھر میں مسلسل کئی دنوں سے فاقہ تھا۔ گھر میں معصوم بچے بھوک سے تڑپ رہے تھے، اور بیٹی نے آ کر روتے ہوئے کہا، ابو اب بھوک برداشت نہیں ہوتی، گھر میں کھانے کو ایک دانہ تک نہیں ہے، کیا ہمارا رب ہمیں بھول گیا؟ وہ بزرگ بہت صابر اور شاکر تھے۔ بچوں کی یہ حالت دیکھ کر ان کا دل بھر آیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے دنیا کے آگے ہاتھ پھیلائے یا کسی انسان کے سامنے گر گرانے کی بجائے فوراً وضو کیا اور اللہ کے حضور مصلی پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور رو کر دعا مانگی، اے میرے رب، میں تو ایک کمزور بندہ ہوں، لیکن تو کائنات کا سب سے بڑا رازق ہے، تیرے معصوم بندے بھوکے ہیں، ہمیں غیب سے رزق عطا فرما، ہمیں کسی کا محتاج نہ کر۔ ابھی وہ دعا مانگ کر مصلی سے اٹھے بھی نہ تھے کہ صرف چند منٹ ہی گزرے تھے کہ ان کے دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ ناظرین اکرام سنیے گا، غور سے سمجھیے گا۔ جب انہوں نے دروازہ کھولا تو سامنے اس وقت کے شہر کا سب سے بڑا تاجر کھڑا تھا، جس کے ہاتھ میں سونے کے سکوں کی تھیلی اور کھانے پینے کا بہت سارا سامان تھا۔ سبحان اللہ۔ تاجر نے روتے ہوئے اس بزرگ کے پاؤں چھوئے اور کہا، حضرت خدا کے لیے یہ سامان قبول کیجئے، میں سو رہا تھا کہ میرے خواب میں سرکار دو عالم سبحان اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور انہوں نے غصے سے مجھ سے فرمایا کہ تمہارے پڑوس میں میرا ایک امتی بھوکا ہے اور تم پیٹ بھر کر سو رہے ہو۔ میں تڑپ کر اٹھا اور فوراً یہ سامان لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ ان بزرگ نے آسمان کی طرف دیکھا، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور انہوں نے فرمایا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتی۔ جب انسان سب راستے بند دیکھ کر صرف اپنے اللہ کو پکارتا ہے تو عرش سے اسے کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عرش سے رزق کے دروازے کھولتا ہے میرا اللہ۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ہے اللہ پر توکل کی طاقت۔ اب چونکہ چاند اور پہلا جمعہ ایک ساتھ آ چکا ہے، اور یہ مقبولیت کی وہ گھڑی ہے جب اللہ اپنے بندوں کی دعائیں رد نہیں فرماتا، تو آئیے جانتے ہیں کہ سورہ کوثر کے اس 41 بار والے وظیفے کی کیا فضیلت ہے۔
خیروں کثیروں اور برکت۔ کوثر کا مطلب ہی ہے بے پناہ کثرت اور ایسی خبر خیر جو کبھی ختم نہ ہو، ایسی خیر جو کبھی ختم نہ ہو۔ اسے پڑھنے سے گھر میں رزق کی ایسی بارش ہوتی ہے کہ نسلیں بھی بیٹھ کر کھائیں تو ختم نہ ہو۔ قرض اور محتاجی سے نجات۔ اگر آپ پر پہاڑ جتنا قرض بھی ہے تو جمعہ کی رات کا یہ عمل غیب سے ایسے اسباب بنا دیتا ہے کہ آپ کا قرض منٹوں میں اتر جائے اور آپ کبھی کسی کے محتاج نہ رہیں۔ چاند اور جمعے کا اکٹھا ہونا اللہ کی رحمت کو جوش میں لاتا ہے۔ جو بندہ سچے دل سے یہ سورت پڑھتا ہے اللہ پاک اس کی دلی مراد کو فوراً پورا فرما دیتے ہیں۔ ناظرین، اب دل تھام کر اس وظیفے کا طریقہ بھی نوٹ کر لیں۔ اگر آپ بھول جائیں تو ویڈیو کو سیو کر لیجئے گا، دوبارہ سے سن کے کر لیجئے گا، لیکن کر لینا ضروری ہے، کیجئے گا ضرور، کیونکہ یہ بہت ہی پاورفل مجرب ہے۔ آپ کے رزق کے تمام دروازے کھولے گا، گھر سے بے برکتی ختم کرے گا، نحوست ختم کرے گا، لڑائی جھگڑے ختم کرے گا۔ سب سے پہلے آپ پاک صاف ہو کر وضو کریں گے، مصلی پر بیٹھیں اور 3 یا 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں۔ اس کے بعد آپ نے مکمل توجہ اور دھیان کے ساتھ 41 مرتبہ سورہ کوثر بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر پڑھیں گے۔ اس سورت کو آپ لوگوں نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آخر میں پھر جتنا درود شریف آپ نے پہلے سٹارٹ میں پڑھا تھا اتنا ہی آپ نے آخر میں پڑھنا ہے۔ عمل مکمل کرنے کے بعد اپنے ہاتھ اٹھائیں، اپنے رزق، دولت اور تمام پریشانیوں کے حل کے لیے رو رو کر عاجزی سے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ مصلی سے اٹھنے کے بعد آپ خود اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھیں گے۔ اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ رکھیں، کیونکہ وہی اکیلا ہے جو بند راستوں کو کھولتا ہے۔ اس بابرکت ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے تمام دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، گروپس میں شیئر کریں تاکہ کسی مجوس مسلمان کا بھلا ہو سکے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیں۔ ناظرین کرام، میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتانی ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ ہمارے نبی کی پیدائش کا مہینہ بھی بولتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ان کی وفات کا مہینہ ہے، جو بھی ہے، لیکن آپ لوگوں نے اس پورے مہینے میں مجھ سے ایک وعدہ کریں، ایک کام کرنا ہے، اور وہ کام آپ چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں۔ وہ کام ہے آپ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کام کرتے ہوئے آپ صرف درود پڑھیں گے۔ اگر آپ بڑا درود نہیں پڑھ سکتے تو چھوٹا درود پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یقین کیجئے گا اس بابرکت مہینے میں، یہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگ محفلیں کرواتے ہیں اور لوگ شوق سے محفلوں میں جاتے بھی ہیں۔ تو کوشش کیجئے گا کہ آپ لوگ اگر محفل کروانے کی استطاعت نہیں رکھتے تو کوشش کیجئے گا چھوٹی موٹی محفل اپنے گھر میں ہی کر لیں۔ وہ پتہ کیسے کر سکتے ہیں آپ، وہ میں آپ کو پھر کبھی کسی ویڈیو میں بتاؤں گی۔ ابھی آپ یہ عمل کیجئے گا، جمعے کے دن بھی ہے، درود بھی زیادہ سے زیادہ پڑھیے گا۔ آپ جب درود پاک سے اپنے نئے مہینے کا آغاز کریں گے تو دیکھیے گا یہ مہینہ اور یہ چاند آپ کے لیے کیسی کیسی عنایتیں اللہ کی لے کے آتے ہیں، کیسی کیسی نوازشیں اللہ تعالیٰ آپ پر کریں گے۔ آپ کے گھر سے دولت کی فراوانی ہوگی، بے برکتی ختم ہوگی، لڑائی جھگڑے ختم ہوں گے، نحوست ختم ہوگی، تنگ دستیاں ختم ہوگی، پریشانیاں ختم ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے آگے شیئر ضرور کیجیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیے گا رزق میں برکت کے لیے۔ چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا ایسی اچھی اور مفید ویڈیو کے لیے۔ بشرطِ زندگی دوبارہ سے ملوں گی آپ سے۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر کثیر۔